کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی اس میں آپ شامل تھے۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرا گھر اور علی کا گھر آمنے سامنے ہوگا۔ اب یوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک اور آپ کے حوالے سے یہ روایتیں ہم سن کر کے الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، مگر ان تمام باتوں میں جو عقیدہ جو پوشیدہ ہے، ورنہ کہنے کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ نبی کو کیا معلوم کہ جنت میں کون کہاں ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی کو نہیں معلوم تو پھر اور کسے معلوم ہے؟ ورنہ ہم نے یا کس نے خدا کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ نبی کو معلوم ہے کہ خدا ہے۔ اسی نبی نے ہمیں بتایا اور یہ خبر دی کہ ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ایک کے سوا اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور وہ انتہائی قدرت والا ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، ہاں سن لو، وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اسی نبی نے بتایا نا۔ تو وہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، جنت میں میرا گھر اور تیرا گھر آمنے سامنے ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعلق سے فرمایا کہ اے عثمان، جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب میں اٹھوں گا تو میرے داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ پہ حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا، ہم تینوں ساتھ اٹھیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس پر کامل یقین رکھنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر اس میں شک شبہ ہو گیا کہ نہیں نبی نے فرمایا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہوگا، معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، ناقص ہے، وہ اس کا ایمان جو ہے ناقص ہو گیا، خراب ہو گیا، عیب دار ہو گیا۔ اگر توبہ نہ کرے تو اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے شمار آپ نے جو ہے تو کرامتیں بھی سماعت فرمائی، آپ کے علم کے تعلق سے سماعت فرمایا، آپ کے عدل اور انصاف کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے کہیں سفر پہ جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار، اتنے میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، بلکہ تاخیر ہو رہی تھی۔ تو آپ نے سوچا کہ میں گھوڑا کسی کے حوالے کر دوں، کوئی اگر دکھتا تو کہتا کہ میری سواری اور سامان ذرا دیکھے، میں نماز پڑھ لوں۔ تو یہی دیکھتے تلاش کرتے کرتے کہ شاید کوئی نظر آ جائے، کچھ دور آپ چلے، اتنے میں ایک بندہ، ایک شخص نظر آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی اگر تم میرے ساتھ یہ مہربانی کر دو تو میں نماز پڑھ لیتا، میری یہ سواری اور یہ اس پہ سامان ہے تو سامان میں اتار کے رکھ دیتا ہوں، اور یہ سواری ہے، میرا گھوڑا ہے، اس پہ جین لگا ہوا ہے، جو سواری کرنے کے لیے جین لگتا ہے گھوڑے پر۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ جائیے، اطمینان سے نماز پڑھیے اور میں دیکھتا ہوں، میں سنبھالوں گا، نگرانی کروں گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے اس کے حوالے کر کے، اور جا کر کے آپ نے سکون سے نماز پڑھا. نماز پڑھ کر کے جب واپس آئے تو دیکھا تو سامان بھی موجود ہے اور گھوڑا بھی موجود ہے. گھوڑے کے اوپر جو جین چمڑے کا لگتا ہے جس پہ بیٹھتے ہیں پیر دونوں ڈال کر کے، رکاب جس پہ لگی رہتی ہے، وہ غائب ہے، اور وہ آدمی بھی غائب ہے. وہ وہی لے کر کے بھاگ گیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب بغیر رکاب کے، بغیر جین کے سوار ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے. گھوڑے پر ننگی پیٹھ سوار ہونے میں ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی حیرت ہوئی کہ کمال ہے، یہ آدمی ایسا لگتا تو نہیں تھا، اور میں اس سے بڑا خوش تھا کہ یہ یہاں نئی انجانی جگہ میں یہ مل گیا مہربان، اور میں نماز پڑھ کے جب واپس لوٹوں گا تو اس کو کچھ نہ کچھ انعام بخشش دے دوں گا. وہ مسلمان تھا نہیں، پھر بھی آپ نے سوچا کہ اس نے میرے ساتھ مہربانی کی تو اس کو کچھ میں بخشش دے دوں گا، انعام دے دوں گا، کہ اس نے برازی خوشی جو ہے تو یہ میرا کہنا مان لیا. بہر کیف تو اب آئے، اب آپ گھوڑے کی لگام پکڑے، سامان ومان لیے اور لے کر کے یوں ہی جانے لگے. تو کچھ دور چلے تو ایک آبادی نظر آئی. تو سوچا کہ چلو اب آبادی میں دیکھتے ہیں کہیں جین وغیرہ ملنے کی اگر دکان ہوگی، گھوڑے کے سامان ومان ملتا ہوگا تو وہاں سے خرید لوں گا، اب کیا کروں. تو جب ایک دکان پر پہنچے دیکھا تو وہی آپ ہی والا گھوڑے کا جین جو ہے ٹانگ کر کے بک رہا ہے، وہ ٹنگا ہوا ہے. اور بھی ہے ساز و سامان، اس میں آپ کا گھوڑے کا جو جین تھا وہ بھی ٹنگا ہوا ہے. تو آپ نے غور سے دیکھا، اس کو ہاتھ لے کر کے دیکھا الٹ پلٹ کے دیکھا کہ یہ تو میرا ہی ہے. کمال، اتنا جلد بازی کیا اس نے، اتنا جلدی لا کے. اور پھر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں وہی آدمی کا دکان تو نہیں ہے یہ. بہر کیف تو اس دکاندار نے کہا کیا بات ہے، آپ کو چاہیے تو لے لیجئے. وہ فرمایا کہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا 3 درہم کا ہے. تو اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے. تو دکاندار نے کہا کہ آپ اتنا کیا غور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پسند ہے، دوسرا دیتا ہوں میں. جو بھی اس کو دکانداری کے حساب سے اس نے باتیں کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا نہیں، میں اس کو اتنا غور سے اور حیرت سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جین میرا ہی ہے. ابھی کچھ لمحے پہلے میں نے ایک شخص کو اپنا گھوڑا دیکھنے کے لیے اس کے حوالے کیا، نماز پڑھنے کے لیے میں نے گیا، اور اسی وقت میں وہ شخص جو ہے یہ جین لے کر کے یہ وہاں سے بھاگ آیا. اور میں جب نماز سے واپس آیا دیکھا تو گھوڑا موجود ہے، جین نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا ہے، کس کا ہے؟ ابھی وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، نہ اس سے میرا کوئی مطلب ہے. ایک شخص ابھی مجبور شخص آیا تھا، وہ میرے پاس بیچ کر کے گیا ہے، اور میرا کام یہ ہے، میں خریدتا بیچتا ہوں، میرا دھندا یہ کاروبار ہے. مجھے کیا معلوم کہ چوری کا ہے کہ ساہوکاری کا ہے. تو آپ کو چاہیے تو مجھ کو 3 درہم دیجیے. میں نے 3 درہم میں ہی خریدا ہے اس کو، اور 3 درہم میں بیچ دیتا ہوں، آپ کو دے دوں گا. تو انہوں نے، حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، وہ راضی خوشی جب تیار ہو گیا میری سواری اور سامان دیکھنے کے لیے، تو دل میں نے خیال کیا تھا کہ جب واپس لوٹوں گا تو اس کو 3 درہم انعام دوں گا. اور یہ اس نے اپنی جو ہے تو نیت خراب کی. ملا اس کو 3 ہی درہم، مگر وہ چوری کے راستے سے ملا، ایمانداری کے راستے سے اس کے مقدر میں نہیں تھا، اور حلال کمائی کھانے کی اس کو توفیق نہیں تھی. اس نے چرا کر کے اس طریقے سے نیت خراب کر کے ملا 3 ہی درہم، لیکن یہ بددیانتی کیا، اس نے امانت میں خیانت کی اور یہ کر دیا. تو بہرحال اس سے خرید لیا، آپ کی ضرورت کی چیز تھی. تو یہ کہنے کے بعد آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ملے گا وہی جو اس کے مقدر میں ہے، چاہیے کہ اس کو حلال طریقے سے تلاش کرے. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ ملے گا وہی جو مقدر میں ہے. وہ تو ملنا ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اور تم نکلو روئے زمین پر پھیل جاؤ حلال رزق تلاش کرنے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہ اور جب تم کو بلایا جائے اللہ کے ذکر کی طرف، جب اذان ہو، فاسألوا اہل الذکر، جب تم کو بلایا جائے اللہ کے ذکر کی طرف تو دوڑو، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو، جلدی جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اور جب اللہ کا ذکر کر لو، یعنی نماز پڑھ لو، تو پھر پھیل جاؤ روئے زمین پر حلال رزق تلاش کرنے کے لیے، بے شک اللہ برکت دینے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ہے
کہ تم روزی کماؤ، محنت کرو، چوری مت کرو، بے ایمانی مت کرو، حرام خوری مت کرو، ملاوٹ مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، حلال طریقے سے کماؤ اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. کہ ایک جو ہے تو واقعہ یاد آ گیا کہ 3 بھائی تھے. اب اس کے بوڑھے ضعیف باپ کی طبیعت علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے. تو کبھی وہ کہتا کہ تم ذرا ابو کو دیکھنا، ہو تو اس کو کہتا تم ذرا ابا کا خیال رکھنا، میں کام سے جاتا ہوں. ایک دوسرے کو کہتے. تو سب سے چھوٹا بھائی جو تھا تینوں میں، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ہم والد صاحب کی دیکھ بھال، صحیح خدمت نہ کر سکیں. تو میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ جو والد صاحب کی خدمت کرے وہ مال میں سے کچھ نہیں لے گا، وہ والد صاحب کے وراثت میں سے کچھ لے گا نہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لالچ میں کرے، آپ کریں یا میں کروں، کہ مال لینا ہے، یا دنیا یہ سمجھے کہ وہ مال تھا اتنا ان کے پاس ملکیت، وہ لینے کے لیے باپ کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ میرا یہ مشورہ ہے. چھوٹے بھائی نے کہا تو دونوں بڑے جو تھے وہ کہا پھر تو ہی کر، پھر تجھ کو ہی مبارک ہو، تو کر، ہم نہیں کریں گے. خدمت بھی کرو اور مال میں سے کچھ حصہ بھی نہ ملے، نہیں ہم کو تو چاہیے، پھر تو کر لے. چھوٹے بھائی نے قبول کر لیا. جو اس کے پاس تھا اس کے ذریعے سے باپ کی خدمت کرتا اور جو بھی محنت مزدوری کرتا کیسے بھی. کچھ دنوں کے بعد والد صاحب کا اس کے انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اب یہ تو انتہائی غریب ہو گیا ہے اب تک، اور جو ملکیت تھی وراثت میں جو کچھ تھا وہ دونوں بھائی نے آپس میں بانٹ لیا، اور چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں ملا کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب اس کی بیوی جب اپنے بھابھیوں کو دیکھتی اچھا پہنتے کھاتے، اور اپنے جو ہے تو جیٹھ کو دیکھتی اپنے شوہر کے بھائیوں کو، تو کہتی ارے تم بھی کچھ کرو، مانگ لو بڑے بھائی سے، دیکھ رہے ہو بھابھی ایسا پہنتی ہے اور ایسا زیور اور یہ. تو یہ کہتا کہ نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اس میں سے جو خدمت کرے گا وہ کچھ نہیں لے گا، اور میں نے کچھ لینے کے لیے خدمت کیا بھی نہیں. میں نے اپنے والد صاحب اور اللہ کی رضا کے لیے خدمت کیا ہے. اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ جنت میں ہم اوروں سے اچھے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی. تو یہ سب لالچ میں مت پڑ، اور بار بار مجھ کو کہہ کر کے میرے غیرت کو تو چیلنج مت کر. اس طرح سے کہہ کر کے صبر کرا تھا. کچھ دن کے بعد اس نے خواب دیکھا، والد صاحب کے انتقال کے چند روز کے بعد اس نے رات میں خواب دیکھا کہ کہیں کوئی آواز دے رہا ہے کہ فلاں جگہ جا، وہاں پر ایک پتھر کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں پر ایک پتھر کے نیچے وہاں 1000 درہم ہے، اور جا کے لے لے. تو خواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اس میں برکت ہے؟ اصل مقصد جو ہے بتانے کا وہ یہ ہے، یہ حکایت کا بیان کرنے کا. اس بندے نے کہا کیا اس میں 1000 درہم میں برکت ہے؟ کہا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے. پھر 1-2 دن گزر گیا، پھر رات میں خواب دیکھا کہ فلاں جگہ جا، وہاں ایک پتھر کے نیچے 100 درہم ہے. تو خواب میں اس سے پوچھا اس میں برکت ہے؟ تو کہا نہیں، برکت نہیں ہے. 100 درہم تو ہے پورے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں، پھر وہ مجھ کو نہیں چاہیے. تیسرے دن پھر خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ وہاں جا، وہاں 1 درہم ہے، ایک پتھر کے نیچے 1 درہم ہے. کہا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. پھر جب آنکھ کھلی تو جا کر کے دیکھا اسی مقام پر جو خواب میں بتایا گیا تھا، وہاں دیکھا تو واقعی اس پتھر ہٹایا اور دیکھا 1 درہم وہاں پر موجود تھا، وہ لے کر کے آیا. 1 درہم لینے کے لیے جب وہ گیا، ہاں جب 1 درہم لینے کے لیے گیا، پتھر کو ہٹایا اور مٹی ہٹائی، 1 درہم نظر آیا. اس کو لینے کے لیے جب درہم کو اٹھایا تو اس کے نیچے 3 قیمتی جو ہے بڑی بیش بہا بڑی قیمتی موتیاں پڑی تھی. 3 موتیاں، وہ درہم بھی لیا، تینوں موتیاں بھی لی اور لے کر کے گھر آیا. بی بی کو بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہے. یہ 3 رات سے مجھ کو خواب آتا تھا، میں جب پوچھتا تھا برکت ہے تو جواب آتا تھا نہیں برکت نہیں ہے. تو میں نے 1000 بھی چھوڑ دیا، 100 بھی چھوڑ دیا. یہ 1 درہم لینے کے لیے گیا اور اس میں جب پوچھا برکت ہے، فرمایا ہاں برکت ہے، دیکھ اس میں ایسی برکت ہے. یہ 3 موتیاں دیکھ.
کہ نظر نہیں کام کری، اتنا چمک ہے اس کے اندر۔ بیوی نے کہا کہ صبر کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے، میں تمہارے یقین پر میں قربان جاؤں کہ تم نے کتنے یقین کے ساتھ اپنے والد کی خدمت کی، اور کتنا تم کو یقین تھا کہ اگر تم نے والد کی خدمت کی ہے اور والد کو راضی کر لیا ہے تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ ضرور تم کو دونوں جہان میں عطا فرمائے گا۔ اب لے جاؤ ایک موتی، اس کو بیچ کر کے آؤ۔ ایک موتی لے کر کے گیا جوہری کے پاس، سونار کے پاس، دیکھا، کہا یہ میں نہیں خرید پاؤں گا، یہ بہت قیمتی ہے، یہ تو پورا جتنا میرے دکان میں سونا ہے اور یہ ہے سب دے دوں گا تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی، یہ اتنا قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا پھر کون خریدے گا اس کو، کہاں بکے گا یہ؟ اس نے کہا بادشاہ کے پاس جاؤ۔ جب بادشاہ کے پاس وہ ایک موتی لے کر کے پہنچا تو بادشاہ نے اس کو 100 کھچر پہ سونا لاد کر کے اس ایک موتی کے بدلے میں دیا، اتنا قیمتی تھا وہ۔ المختصر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب صبر اور شکر کے ساتھ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے، اپنے والدین کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام اس طریقے سے برکت والا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس جو ہے تو کم نصیب کو ملا تو 3 ہی درہم، حالانکہ میرے دل میں ارادہ میں نے پکا کر لیا تھا کہ جب نماز پڑھ کے لوٹوں گا تو اس کے 3 درہم انعام کے طور پر دوں گا، ملا وہی جو میرے دل میں خیال آیا تھا، لیکن اس کو حق اور برکت والا نہیں ملا، بے برکتی والا اس کو ملا، اور جو تو ناجائز طریقے سے اس کو، حرام طریقے سے ملا، اس کو چوری کر کے لیا، جس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت علی تو المختصر یہ کہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے اسلام پھلتا پھولتا رہا، اسلام پھیلتا رہا، بڑھتا رہا، ایسے لوگوں کو ہر دور میں لوگوں نے ستانے کی کوشش کی، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، تابعی ہو، تبا تابعی ہو، بزرگان دین ہو، اولیاء کاملین ہو، ہر دور میں جن کو لوگوں نے دیکھا دشمنان اسلام نے کہ ان کے ذریعے سے دین مضبوط ہو رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، لوگ جو ہے تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو ستانے یا ان کو مٹانے کی کوشش کی۔ آخر میں پھر ہوا یہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور 17 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جو ہے خارجی نے آپ کو ایسا قاری زخم مارا تلوار سے، آپ کا سر پھٹ گیا، اور اسی کے ذریعے پھر آپ 2 دن کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے بہت سے ماننے والے اتنے تھے، غلو عقیدہ کرنے والے، کہ حضرت علی کو خدا کہتے تھے، یہ کہتے کہ علی یہ خالق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں، اور یہ ہمارے رب ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی کی بارگاہ میں آ کر کے، دار الخلافہ میں آ کر کے، ایک گروہ آ کر کے، ایک جماعت آ کر کے، یا علی جو ہے تو آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت علی نے کہا استغفر اللہ، خالق و مالک اور رب تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، استغفار کرو تم لوگ، توبہ کرو۔ تو ان لوگوں نے پھر کہا، پھر آپ نے منع فرمایا، پھر کہا نہیں ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت علی نے اس وقت میں سب کو قید کروایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن ماری۔ یہ نہیں کہ میری تعریف کر رہے ہیں تو کرنے دو جو کر رہے ہیں، حضرت علی نے ان کی گردن خود ماری۔ تو انہی میں سے کچھ جو دشمن تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے آخر میں یہ ہوا کہ آپ کو جو تو کوفے کی جامع مسجد میں ابن ملجم خارجی نے، جن کو آپ نے، جن لوگوں کو خارج کیا تھا اسلام سے کہ وہ خرج، نکل جاؤ تم اسلام سے، تم لوگ مسلمان نہیں ہو، جبکہ وہ کہتے تھے یا علی مولا جو تو مشکل کشا، یا علی مولا علی کہتے تھے وہ لوگ، اور علی جو ہے تو علی اللہ کہتے تھے، علی ہمارا اللہ ہے، اللہ اکبر معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا ان کی گردن حضرت علی نے خود ماری۔ تو اسلام جو ہے یہ انصاف پسند مذہب ہے، ہمیشہ عدل اور انصاف سے کام لیا، اس لیے پھلتا پھولتا رہا۔ آج کے دور میں بھی اتنی ہر طرف سے اسلام پر جو ہے تو شبکو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور پڑھے لکھے گریجویٹ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کے آج پوری دنیا میں لوگ جو ہے بالکل سے بوکھلائے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں آخر میں کہ حالانکہ آج ہم کتنے بے عملی کا شکار ہیں، ہمارا جو
طبقہ ہے، ہماری جو قوم و ملت ہے، آج بالکل بے عملی کا شکار ہے. ورنہ یہ مسجد خالی رہتی؟ اتنی گھنی آبادی ہے یہ. یقین جانو بڑی بات نہیں، اگر ایک کھولی کے اندر سے، ایک گھر کے اندر سے ایک آدمی آئے، صرف گھر بھر نہیں، صرف ایک آدمی آئے، یہ مسجد میں جگہ نہیں مل پائے گی پانچوں وقت. مگر کتنا افسوس کی بات ہے، آج ہم کتنے دور ہو گئے ہیں عمل سے، نیکیوں سے آج ہمارا جو ہے تو بھائی کتنا دور ہوتا جا رہا. مگر قربان جائیے ہمارے اس مذہب پر کہ اس کے نام کی ہیبت لوگوں پر ہے، چھاپ بنی ہوئی ہے. یہ آج لوگ دہشت زدہ ہیں اسلام سے، آج بھی لوگ ڈرتے ہیں. اسلام کو پھیلنے مت دو، اسلام پر پابندی لگاؤ، ان کی اذان کو رکوا دو، مائک اتروا دو، تقریریں مت ہونے دو، کتابیں ان کی مت سایہ ہونے دو، ان کو اعلانیہ طور پر کوئی پروگرام مت کرنے دو. ان کو دیکھو کسی طریقے سے ان کو NRC کرو، ان کو CAA کرو، اس طریقے سے کر کے کیسے بھی ان کو کاغذی طور پر وہ کر کے ان کو ہراساں کرو، کم کرو. لوگ حیران ہیں. جب بے عملی کی وجہ میں ہم ڈوبے ہیں تو اتنا لوگ حیران ہیں. اگر سارے مسلمان باعمل ہو جائیں تو لوگوں کا کیا حال ہوگا. یقین جانو جس آبادیوں میں مسلمانوں کی آبادی ہے اور وہاں کچھ غیر مسلم ہے جو بڑے رعاب سے رہ رہے ہیں، یقین جانو کہ ہاتھ جوڑ کر کے رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا تو آبادی خالی کر کے چلے جائیں، خالی مسلمان باعمل ہو جائے. جیسے جمعہ میں نمازی آتے ہو پانچوں وقت ایسے آنے لگ جاتے ہو، خالی اتنا ہی ایک کام کر لیں، جمعہ کے جیسے پانچوں وقت آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.